بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی ایک افطاری کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کتنی مرتبہ رکھے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے ہجری کے بعد دوسرے سال شعبان میں فرض کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجری کے بعد 11ویں سال ربیع الاول میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 9 سال کے روزے رکھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان دنوں کے علاوہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے، عید کے 2 دن، التشریق کے 3 دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقفے سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان اسلام کے روزے کا مقدس مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے 14 صدیوں سے زیادہ عرصے سے دیکھا اور منایا ہے۔ 7ویں صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے اور رمضان کا روزہ ان میں سے ایک ہے۔ آج دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی دن کی روشنی کے اوقات میں روزے کی نشاندہی کرتی ہے یا روزہ رکھتی ہے۔ اس اسلامی مہینے کے بہت احترام کرتی ہے جس میں اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 2 جانشین ابو بکر اور عمر ان کی رضاکارانہ غربت کے لیے مشہور تھے۔ ابو بکر ایک امیر تاجر تھے لیکن محمد کے ساتھی بننے کے بعد قبیلہ قریش کی مخالفت کی وجہ سے غریب ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزہ اخلاقی بلندی کا ایک ادارہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک صرف کھانے پینے اور جماع پر ہی پابندی نہیں لگاتا بلکہ اپنے بندوں کو دیگر برے کاموں سے باز رہنے کی تلقین بھی کرتا ہے، مثلا غیبت کرنا، لغو بات کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جھوٹ اور اس جیسے دوسرے کاموں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک افطاری جسے سن کر آپ اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، شہنشاہ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ کے 2 چھوٹے بچے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا ختم کر کے گھر گئیں۔ سیدہ فاطمہ نے افطاری بنانا شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ سیدہ فاطمہ نے 4 روٹیاں پکائیں، اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں تھا۔ پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے، تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ننھے شہزادوں، جنت کے سرداروں حضرت حسن حسین کے بھی روزے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
دعا کو ختم کیا اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان سج جاتا ہے، جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی، مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا، سب نے روٹی سے روزہ کھولا۔ حضرت علی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آدھی روٹی کو کھایا اور کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنے چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ بچوں نے بھی پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی ہے، آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی ہے اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ میرے بابا جان نے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ میں نے آدھی روٹی اپنے بابا کے لیے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ اندر کیوں نہیں گئی ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے بابا جان، اندر آنے کی اجازت دو گے تو اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ اپنے بابا جان کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ میرا چوتھا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روٹی لے لی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری جان، میری لاڈلی بیٹی، اب کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے میرے بابا جان، کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یا میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کر لینا، میں بھی صبر کر لوں گا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری امت کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی، امت سے تھی۔ یہ گناہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی۔ اے مسلمانوں، غور کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ یاد نہیں ہے، وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈھانپے گلیوں، بازاروں اور محلوں میں عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ کریم
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے سچا عشق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ